تو اسی کا جو ہے وہ مطلب یہ ہمارے علماء نے جو لیا ہے کہ یہ حدیث اگر جماعت کے معنی میں ہے تو یہ حدیث اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ تقیہ میں ہوگا. یہ امام نے تقیہ میں بیان کیے. اور یہ کوئی ایسا نہیں مفتی صاحب کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ تقیہ میں ہے، نہیں، بلکہ سال ہر سال پہلے، کئی صدیاں پہلے ہمارے علماء نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ تقیہ کے احادیث ہیں. اور آپ کیسے تقیہ کے احادیث اٹھا کر ہمارے اوپر حجت قرار دیتے ہیں؟ وہ تو تقیہ کے احادیث ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے حجت ہی بن نہیں سکتی. تو ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ وہ احادیث ہمارے لیے حجت ہیں کہ جو تقیہ میں نہ ہو، اور یہ تقیہ میں ہے. اس کے اوپر میں آپ کو ہمارے علماء سے کلام بھی دکھا سکتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض کھلے روافض کی طرف سے اور بعض نیم روافض کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ رمضان شریف کی راتوں میں جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس کی جماعت کروانا یہ عمر بن خطاب کی بدعات حقیقیہ میں سے ہے. بحمد اللہ تعالی ہم نے دلائل کے ساتھ اہل سنت کی اور اہل تشیع کی کتابوں سے یہ بات واضح کی، ثابت کیا کہ رمضان شریف کی راتوں میں قیام اللیل جو نماز پڑھی جاتی ہے رات کو، جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں، اس کا ثبوت اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر تو ہے ہی، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ثبوت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اہل بیت سے اس کی جماعت کروانا بھی ثابت ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارے پاس اپنا لٹریچر، اپنا پورا ذخیرہ حدیث کا موجود ہے. ہمیں اہل تشیع کی، اہل روافض کی کتابوں سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اپنا لٹریچر اور اپنا ذخیرہ موجود ہے. اہل سنت کی کتابوں کے اندر نماز تراویح کا ذکر بھی ہے، اس کی جماعت کروانا بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے، خلفائے راشدین سے بھی. البتہ اہل تشیع کی کتابوں سے جب ہم حوالہ پیش کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الزام الخصم بما ہوا قائلہ. یہ اصول ہے کہ جب آپ نے مد مقابل کی کتاب سے حوالہ پیش کرنا ہے تو وہ الزام دینے کے لیے اپنے خصم کو جس کا وہ قائل ہے. تو ہمارا مد مقابل جو رافضی ہے، شیعہ ہے، اس مسئلہ میں وہ ہمارا مخالف ہے، تو ہم اس کی کتاب سے اس کو ریفرنس اور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور جس کتاب کو تم مانتے ہو، جس روایت کو، جس حدیث کو تم مانتے ہو، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کا ثبوت ہماری تائید میں تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے. اب میں نے الزام الخصم بما ہوا قائل کے تحت رافضیوں کی کتابوں سے یہ بات ثابت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ نے رمضان شریف کی راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور اہل بیت کے اماموں نے جماعت کا حکم دیا. اس پر میں نے حوالہ جات پیش کیے. سر 10 ان میں سے میں نے الفروع من الکافی سے ایک روایت بیان کی تھی، جو کہ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 4 ابواب السفر باب ما یزاد من الصلاۃ فی شہر رمضان کے اندر موجود ہے. روایت نمبر 6584. باب کا عنوان یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جو اضافی نماز ہے اس کا بیان، اور وہ اضافی نماز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی راتوں میں اضافی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ بات سمجھ لیں، باقی 11 مہینوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، جس کو قیام اللیل اور تہجد کی نماز بھی اور رات کے نوافل بھی کہا جاتا ہے. رات کے نوافل، تہجد کی نماز، قیام اللیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے. سورۃ المزمل کی بالکل آغاز اور ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قیام اللیل کرنے کا ایک طریقہ بتایا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے کے سوا قیام کرو، رات کو نماز پڑھو. نصفہ او انقص، یا تو رات کا آدھا حصہ یا اس سے کم، او زد علیہ، یا اس پر زیادتی کرو یعنی اس سے زیادہ. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. سورۃ المزمل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے 12 مہینے ہی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کیا کرتے تھے، رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں نماز میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ یہ باب ہے رمضان کے اندر عبادت میں اضافے کا بیان، اور اس میں یہ حدیث ہے 6584 الفروع من الکافی کی جلد 4 کے اندر کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاتہ فی شہر رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں نمازوں میں اضافہ کرتے تھے۔ اذا صلی العتمۃ صلی بعدہا، جب حضور عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھتے تھے۔ فیقوم الناس خلفہ، تو حضور کے صحابہ حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے، یعنی جماعت قائم ہو جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے۔ فیدخلوا ویدعوہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ کو چھوڑ کے اپنے حجرہ میں تشریف لے جاتے۔ ثم یخرجوا، حضور پھر باہر تشریف لاتے، ایدن ایسے ہی، فیجیئون ویقومون خلفہ، صحابہ پھر آتے اور آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ فیدعوہم، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ کے پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ ویدخلوا مرارا، بار بار، یعنی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ قال وقال لا تصلی بعد العتمۃ فی غیر شہر رمضان، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک حکم دیا، آرڈر جاری فرمایا کہ لا تصلی بعد العتمۃ فی غیر شہر رمضان، رمضان کے مہینہ کے علاوہ تم نے عشاء کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھنی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھی، حضور نے ان کو اس نماز پڑھنے سے اپنے ساتھ روکا؟ نہیں روکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک موقع پر بھی صحابہ کو اپنے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نہیں روکا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا لا تصلی بعد العتمۃ فی غیر شہر رمضان، یہ اس بات کی صراحتاً واضح دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے اندر جس طرح رمضان کے مہینے کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تم نے اس طرح نہیں پڑھنی۔ یہ نہیں کہا کہ مطلقاً عشاء کی نماز کے بعد تم نے نماز پڑھنی ہی نہیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عشاء کی نماز کے بعد جو قیام اللیل کیا جاتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ فضیلت، اس میں پڑھنا فضیلت والا عمل ہے۔ نہ شیعہ روکتے ہیں نہ سنی روکتے ہیں، باقی 11 مہینوں کے اندر بھی عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جائیں گے، ظاہر ہے کہ وہ عبادت ہے اور جتنی کسی سے ہو سکتی ہے وہ کرے۔ یہ جو روکا گیا ہے وہ کس سے روکا گیا ہے؟ لا تصلی بعد العتمۃ فی غیر شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کیسی نماز ہے؟ وہ یہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ منع جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور وہ غیر رمضان میں کیا جا رہا ہے، رمضان میں نہیں کیا جا رہا۔ رمضان شریف کے اندر تو صحابہ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز سے صحابہ کو نہیں روکا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو جماعت ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو چھوڑ کے اپنے حجرہ شریف میں تشریف کیوں لے جاتے اور پھر واپس آتے اور پھر حضور نماز پڑھتے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو جاتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ کو چھوڑ کے حجرہ میں تشریف کیوں لے جاتے؟ تو اس کی واضح علت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر 2012 نمبر حدیث کے اندر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے نماز پڑھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رات تشریف لائے، صحابہ نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، پھر تیسری رات حضور تشریف لائے، صحابہ نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی رات نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ مسجد پوری کی پوری نمازیوں سے بھر گئی تھی اور نمازی مسجد سے زیادہ ہو چکے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے خوف تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باہر تشریف نہ لانے کی علت بیان فرما دی کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے،
اور یہ جو الفروع من الکافی کے اندر صحیح روایت موجود ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ صحابہ حضور کے ساتھ نماز پڑھیں، اس لیے حضور اپنے حجرہ میں چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے، صحابہ نے حضور کے ساتھ پھر نماز پڑھی، حضور پھر چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ حضور اس بات کا خدشہ رکھتے تھے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے، لیکن دل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام اللیل اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں۔ تو اس حدیث سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثبوت مل رہا ہے۔ ملا باقر مجلسی نے اس روایت سے استدلال یہ کیا ہے کہ اس سے عدم جواز کا ثبوت مل رہا ہے، یعنی نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا اس سے ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ پڑھنا ثابت ہو رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ میں جانا اور پھر واپس آنا، پھر حجرہ میں جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منع ہے۔ اگر منع ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود منع کر دیتے کہ بھئی صحابہ میرے پیچھے تم نے جماعت کے ساتھ جماعت قائم کر کے کھڑے نہیں ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بھی صحابہ کو منع نہیں کیا، بلکہ جس سے منع کرنا تھا اس سے منع کیا اور کہا لا تصلی بعد العتمۃ فی غیر شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تم نے عشاء کی نماز کے بعد اس طرح نماز نہیں پڑھنی۔ تو جسے منع کرنا تھا اسے منع کر دیا، اور جسے منع نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھائی ہے۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر، اہل سنت کی تو کتابوں کے اندر بہت ساری حدیث موجود ہیں، جیسے یہی حدیث صحیح بخاری کی 2012، اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جماعت کروانے کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 806 ہے، اس کے اندر بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 23ویں کی رات کو مسجد میں تشریف لائے، حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 25ویں کی رات کو تشریف لائے، صحابہ نے حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں کی رات کو بھی صحابہ کو رمضان کی رات کے اندر جماعت کروائی، حتیٰ کہ اتنی لمبی جماعت کروائی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری فلاح فوت نہ ہو جائے، یعنی سحری فوت نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح المستدرک علی الصحیحین کے اندر سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے 1608 نمبر اسی مضمون کی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23ویں کی رات کو جماعت کروائی، 25ویں کی رات کو جماعت کروائی، اور 27ویں کی رات کو بھی جماعت کروائی۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہماری فلاح فوت نہ ہو جائے۔ تو یہ واضح احادیث موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز صحابہ کو پڑھائی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ تراویح ہے یہ تو حدیث میں آیا ہی نہیں، تراویح کا لفظ تو حدیث کے اندر موجود ہی نہیں، یہ جو آپ تراویح پڑھتے ہیں یہ بدعت حقیقیہ ہے، اس کا لفظ ہی حدیث کے اندر موجود نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں کیا ان کی الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں؟ مثلا شیعہ ظہرین پڑھتے ہیں، مغربین پڑھتے ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر ظہرین اور مغربین کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ظہرین اور مغربین، ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ظہرین، اور مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے مغربین کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جب یہ حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے تو کس منہ سے تم اس کے لیے ظہرین اور مغربین کے الفاظ استعمال کرتے ہو؟ رہی تراویح کی بات، تو تراویح کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث کے اندر تراویح کا لفظ موجود ہے، اگرچہ محدثین ابواب کے اندر بھی تراویح کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن حدیث کے متن کے اندر بھی تراویح کا ثبوت موجود ہے، اور وہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ امام ابو بکر محمد بن حسین الآجوری المتوفیٰ 360 ہجری اپنی کتاب الشریعہ کے اندر لے کے آئے، صفحہ 469 پہ 1301 نمبر حدیث ہے، ان علی رضی اللہ عنہ امر رجلا ان یصلی بالناس فی رمضان 5 تراویحات 20 رکعہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رمضان کے مہینے کے اندر کسی شخص کو کہ وہ لوگوں کو 5 تراویحات یعنی 20 رکعات نماز تراویح پڑھائے۔ یہ 5 تراویحات، 5 تراویحات کے الفاظ موجود ہیں حدیث کے اندر، یہ 5 تراویحات مولا علی نے یعنی 20 رکعات پڑھانے کا حکم دیا، تو حدیث کے اندر بحمدللہ تعالیٰ تراویح کا لفظ موجود ہے، اور حدیث بھی مولا علی کی، اور مولا علی نے 20 رکعات نماز تراویح 5 تراویحات پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک حوالہ میں نے شیعہ کی ایک کتاب موجم الاحادیث المعتبرہ،
موجم الاحادیث المعتبرہ، شیعہ کے آیت اللہ بہت بڑے عالم آصف موصلی کی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302 سے حوالہ پیش کیا تھا، اور اس کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ فی صحیح عبد الرحمن فی الباب التاسع عن الصادق علیہ السلام صلی بأہلک فی رمضان الفریدۃ والنافلۃ فانی افعلہ۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ثابت ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بأہلک فی رمضان، رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز پڑھ، صلی بأہلک، اپنے اہل کے ساتھ نماز پڑھ، فرض بھی اور نفل بھی۔ اور میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ فرض بھی اور نفل بھی میں اہل خانہ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تو کس طرح پڑھتے تھے فرض اور نفل اہل خانہ کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ۔ امام جعفر صادق جماعت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفل بھی اور فرض بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح یہ ائمہ اہل بیت سے بھی ثابت ہے، اور اس پر عنوان آصف موصلی نے دیا ہے حکم الجماعتی فی الصلوات المستحبہ، مستحب نمازوں میں جماعت کا حکم، اور اس جماعت کو آصف موصلی نے جماعت مستحبہ قرار دیا ہے۔ رمضان شریف کی راتوں میں نوافل کی جماعت کروانا یہ جماعت مستحبہ ہے، آصف موصلی نے عنوان قائم کیا۔ اور نیچے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کے ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں صلی بأہلک فی رمضان الفریدۃ والنافلۃ، فرض بھی اور نفل بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ یہ تو واضح اور بین ثبوت ہے کہ ائمہ اہل بیت بھی رمضان شریف کی راتوں میں نوافل کی جماعت کو مستحب قرار دیتے تھے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعت کروانے کو درست قرار دیتے تھے۔ اب اس شیعہ نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں وہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعت کروانے کا حکم دیا۔ بھئی جماعت تو ہو گئی نا، وہ جماعت اگر آپ اہل خانہ کے ساتھ کروائیں تو بدعت نہیں ہے، اور اگر وہی جماعت مسجد میں ہو جائے تو بدعت کیسی؟ پھر آخر میں جواب یہ دیا کہ اصل میں یہ احادیث تقیہ ہیں، یہ احادیث تقیہ پر محمول کی جائیں گی، یعنی ائمہ اہل بیت نے جو جماعت کا حکم دیا ہے وہ تقیتاً دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جب اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں صحابہ کے بغض و عداوت میں، تو ائمہ اہل بیت پہ جگہ جگہ تقیہ کا الزام لگا دیتے ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کی بیعت کی، کہتے تقیہ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تقیہ، ان کے وزیر و مشیر بن کے ان کو مشورے دیتے تھے، کہتے تقیہ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کی ہم نے شکایت کی تو ہمیں جواب ملا، تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں ثواب ملا، یعنی ہر چیز کو تقیہ پر ڈال دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم گھر میں جماعت کروا لو اور نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، گھر کے اندر کیسے تقیہ کریں گے؟ یہاں تقیہ تو بنتا ہی نہیں۔ تقیہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان کسی جگہ پہ پھنس جاتا ہے اور وہاں جو ہے وہ اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے بندہ تقیہ کر جاتا ہے۔ یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعت کرواؤ، اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اور پھر گھر میں یہ معاملہ کرنا ہے۔ یہاں کون سا حکمرانوں نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ تم نے آ کے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنی ہے، تمہارے اوپر لازم ہے؟ تو اب یہاں حکمرانوں کا ڈر تھا، حکمرانوں کا خدشہ تھا، تو وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے تم جماعت کے ساتھ وہاں مسجد میں جا کے پڑھ لیا کرو۔ وہ تو فرما رہے ہیں صلی بأہلک فی رمضان الفریدۃ والنافلۃ، گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعت کرواؤ۔ تو جماعت تو ثابت ہو گئی، اور پھر اس کو تقیہ پر کس طریقے سے محمول کیا جائے گا؟ نہ یہ تقیہ تھا اور نہ اس کو تقیہ پر محمول کیا جا سکتا۔ بحمد اللہ تعالیٰ شیعہ کتابوں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مذہب ثابت ہوتا ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں جو اضافی نماز ہے جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے، مولا علی کی حدیث کے اندر بھی تراویح کا لفظ آ گیا، یہ تراویح پڑھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی جماعت کروانا ثابت ہے، خلفائے راشدین سے بھی جماعت ثابت ہے، مولا علی سے بھی جماعت کروانا ثابت ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی جماعت کروانا ثابت ہے۔